छन्नी हो गया कोड़ों की मारी से, जुल्मों सितम वो सह गया, जुल्मों सितम वो सह गया, कितने ही प्यार से, कितने ही प्यार से। छन्नी छन्नी हो गया कोड़ों की मार से, उसने चाहा कि प्यार में जीवन लौटा दिया, उसने चाहा कि प्यार में जीवन लौटा दिया, जीवन लौटा दिया। दिल के गुनाह को धो गया वो बहती धार से, दिल के गुनाहों को धो गया वो बहती धार से, जुल्मों सितम वो सह गया, जुल्मों सितम वो सह गया, कितने ही प्यार से, कितने ही प्यार से। छन्नी छन्नी हो गया घोड़ों की मार से, गिरते रहे खून के कतरे ज़मीन पर, गिरते रहे खून के कतरे ज़मीन पर, देखो फलक भी रो पड़ा दुखों के भार से, देखो फलक भी रो पड़ा दुखों के भार से। छन्नी छन्नी हो गया घोड़ों की मार से, चूमा है मैंने नासरी तेरी सलीब को, चूमा है मैंने नासरी तेरी सलीब को, तेरी सलीब को, फरदोस्त खुल गया है तेरे इख्तियार से, फरदोस्त खुल गया है तेरे इख्तियार से। छन्नी छन्नी हो गया कोड़ों की मार से, कोड़ों की मार से, कोड़ों की मार
یس پریز ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف، تمجید و ستائش کرتے ہیں اس خوبصورت لمحہ کے لیے جو تو نے بخشا. خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کیا. اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اپنے پاک فضل سے معمور کر اپنے کلام کی منادی کے لیے، اور گہرے طور پر ہم پر اپنے فضل کو جاری اور ساری کر، تاکہ خداوند تیرے نام کی گواہی کو زمین کی انتہا تک پہنچا کے تیرے نام کے گواہ ہو، اور تیرے کلام کو اے خداوند زمین کی انتہا تک پہنچانے والے ہو. بہت سی روحیں، بہت سی زندگیاں، بہت سی بھیڑیں جو تیرے نام سے دور ہے، وہ اس کلام کو سن کر برکت پائے، تیرے نام کی طرف واپس لوٹ آئے، تیرے نام کو اور تیرے جلال کو اپنی زندگیوں میں قائم کرے، اور تیرے نام کی شمع کو روشن کرے اپنی زندگیوں میں، تاکہ تیرا نام ان کی زندگیوں میں اجاگر ہو، تیرا نام عزت اور جلال پائے. خداوند میں اپنے آپ کو تیرے ہینڈ اوور کرتی ہوں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک اپنی برکت سے مالا مال کر سارا جلال یسوع کے نام کو ملتا رہے. آمین. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویا. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، سارا جلال یسوع کے نام کو ملتا رہے. خداوند جو بیرابر کا خالق اور مالک ہے، ہم خداوند کے پرفضل نام میں گڈ نیوز ہوشانہ پینتیکوسٹل چرچ کی طرف سے مسٹر اینڈ مسز منیر کی طرف سے آپ سب کو سلام پیش کرتے ہیں. اور آج کے کلام مقدس کی روشنی میں آج ہم سیکھیں گے کہ کلام کے بارے، روزے کے بارے میں، کہ کلام مقدس کی روشنی میں ہمیں کس طرح کے روزے رکھنے چاہیے، کس قسم کے روزے رکھنے چاہیے، اور ہمارے لیے روزہ کیوں ضروری ہے، ہمارے لیے روزہ کس طرح کا ضروری ہے، ہماری زندگیوں میں وقت کو کس طرح سے مد نظر رکھتے ہوئے وقت کی نوعیت کے حساب سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور روزے میں ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں رہنا چاہیے یا کھانا کھانا چاہیے. بہت سی ایسے ہم لوگوں نے لوگ دیکھے ہیں، بہت سی زندگیوں کو دیکھا ہے جو نام کے روزے تو ضرور رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے روزے کے ڈیورنگ ٹائم میں جوس، پانی، کافی، چائے، کچھ ایسی لیکوڈ لیتے رہتے ہیں جس کے باعث ان کی باڈی ویکنس برقرار رہے. اس کی باڈی ویکنس نہ ہونے پائے بلکہ ان کو باڈی پاور ملتی رہے اور وہ روزے میں برقرار رہتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، میں آج آپ لوگوں سے اس بارے میں کلام کے مطابق، کلام کی روشنی کے مطابق اور کلام کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اکارڈنگ ٹو دا بائبل اس پہ ہم لوگ بات کریں گے اور کلام کو سیکھیں گے کہ ہمیں اگر روزہ رکھنا ہے تو ہمیں کس طرح کا روزہ رکھنا ہے. اگر ہم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے تو وہ کس وجہ سے کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس چیز کو قائم کرنا ہے کہ اگر، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنی صورت اداس نہ بنا. کیونکہ اس کلام کے مطابق ہم لوگ سیکھتے ہیں، خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، کہ ہمیں اپنے زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ خداوند کا کلام کہتا ہے جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنا. کیونکہ وہ اپنی صورت اداس بناتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. لیکن میرے عزیزوں، میرے پیارے بیٹے بیٹیوں، میرے پیارے بہن بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، میں آج کلام کی روشنی میں خدا کی خادمہ ہوتے ہوئے اس کلام کی روشنی کو اجاگر کریں گے اور دیکھیں گے اکارڈنگ ٹو دا بائبل کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کس طرح کا روزہ رکھنا چاہیے. پہلے تو ہم لوگ اس چیز کو سیکھیں گے کہ اگر ہم نے روزہ رکھنا ہے تو ہمیں روزے کے پیچھے ایک مقصد کو، ایک کام کو یا ایک بات پر غور کرنا ہے کہ ہم نے اگر روزہ رکھا ہے تو ہم نے کس مقصد کے لیے رکھا ہے. یا ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہمیں روزے کے نوعیت پہ چلنا ہے. ہم نے یہ نہیں کہ اپنے بدن کو بھوک اور پیاسے رکھنا ہے، بلکہ یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے اپنے بدن کو دکھ دینا ہے، ہم نے اپنی روح کو دکھ دینا ہے، نہیں، بلکہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے خدا اور خدا کی روح ہم سے رنجیدہ نہ ہو، بلکہ وہ ہماری زندگیوں سے خوش ہو. کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیح یسوع نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا. ہاللیلویا. اور خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں جب بھی روزہ رکھنا ہے تو اپنے آپ کو کسی دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں نہیں ڈالنا،
بلکہ خوشی سے روزہ رکھنا ہے۔ اور کلام مقدس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم روزے میں کچھ کھا سکتے ہیں، کیا ہم روزے میں کچھ پی سکتے ہیں، کیا ہمیں مخصوص ٹائم پہ روزہ کھولنا ضروری ہے، کہ کیا ہمیں اپنے روزے کو کتنی دیر، کتنی مدت، کتنے وقت کے لیے رکھنا چاہیے۔ آج ہی ہم کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ عبارت 23 باب اس کی 26 سے 32 آیت تک ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھیں تو روزہ ہمیں شام سے شام تک رکھنا چاہیے، یعنی شام سے شام تک کا جو روزہ ہے وہ ہمارے ایک 24 گھنٹہ بنتا ہے، یعنی ایک شام سے وقت کا ایک دن کا آغاز ہوتا ہے اور دوسری شام تک وہ ایک دن مکمل ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم لوگ کلام مقدس کی روشنی پہ غور کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسیح یسوع کے ہیں، کیونکہ خداوند کا فضل ہم پر جب جاری ہو گیا تو ہمارے اوپر سے ہر طرح کی مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف اور ہر طرح کی ناہموار راستے، ہر طرح کی ناراستیاں جاتی رہی اور ہم مسیح یسوع میں فتح یاب ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ خداوند نے جب صلیب پر جان دی، مسیح یسوع نے اپنی جان کو صلیب پر کفارے کے لیے جب قربان کر دیا، ہمارے لیے قربان کر دیا، تو ہمارے اوپر سے ہر طرح کے قرض، ہر طرح کی بات کو دور کر دیا، ہر طرح کی لعنت کو دور کر دیا، ہر طرح کی مشکل کو دور کر دیا، ہر بیماری کو دور کر دیا، ہر تکلیف کو دور کر دیا، تاکہ ہم زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ اور جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے فرضی نہیں بلکہ قرضی روزے ہیں۔ یہ ہم نے اس یادگیری میں روزوں کو رکھتے تو ضرور ہے، لیکن ہمیں اپنے دل میں، اپنے روح میں، اپنی جان میں، اپنی سوچوں میں، اپنے خیالوں میں، اپنے بدن میں اس بات کو یقین رکھنا ہے کہ یہ ہم قرضی روزے، کیونکہ مسیح یسوع نے جو ہمارے لیے قرض اور کفارہ دے کر ہمارے لیے اپنے لہو سے ہمیں خرید لیا، اس قرض کو ہم نہیں اتار سکتے۔ لیکن جب خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ہمیں جب بھی روزہ رکھنا ہے، بھلے دن کا ہو، رات کا ہو، جس بھی وقت کا ہو، ہمیں اپنے آپ کو مسیح یسوع کے حضور جھکانا ہے۔ کیونکہ ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، آستر کے اوپر غور کرتے ہیں، جب آستر نے اپنے ملک کی بحالی کے لیے، آزادی کے لیے، آفت اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ آستر 4 باب اس کی 14 اور 15 آیت میں ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہے کہ جب آستر نے اپنے ملک کی بحالی کے لیے روزہ رکھا تو اس نے مسیح یسوع کے حضور اس مقصد کو قائم کیا۔ اس نے جب اس مقصد کو مسیح یسوع کے حضور پیش کیا، اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو 3 دن اور 3 رات کنٹینیو خدا کے حضور جھک کر منت اور التجا کر کے روزہ رکھا، تو خدا نے ان کی دعاؤں کو سنا، قبول کیا اور اسے ہر مشکل سے، ہر مصیبت ہے، ان کی قوم کی، ان کے ملک کی بحالی ہو گئی اور ان کا ملک آزاد ہو گیا۔ ہاللیلویہ! تو اسی طرح سے اگر ہم داؤد نبی کے بارے میں کلام مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو داؤد نبی نے بھی 7 دن کا روزہ رکھا، اور وہ روزہ اپنے بیٹے کے لیے رکھا، جو بیٹا بیمار تھا، مرنے کے قریب تھا۔ اس نے 2 سموئیل 12 باب اس کی 16ویں آیت میں ہم لوگ دیکھیں تو کلام مقدس میں یوں محکوم ہے کہ جب تک اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے، اس مقصد کے لیے خدا کے حضور جھکے رہے، دن اور رات مسیح یسوع کے حضور جھکے رہے۔ اس نے خدا کے حضور منتیں کی، التجائیں کی، فریادیں کی کہ شاید میری دعاؤں سے میرا مسیح باپ مجھ پر رحم کھا لے اور میرے بیٹے کو زندگی مل دے۔ لیکن 7ویں روز جب اس کا بیٹا مر گیا، انتقال کر گیا، اس کا بیٹا وفات پا گیا، جب اس کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا تو اس نے اپنے نوکروں کی باتوں کو سنتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو اس روزے کی حالت سے اٹھایا، اپنے کپڑے بدلے، کھانا کھایا اور مسیح کے حضور سجدہ کر کے اس کے گھر میں جا کر عبادت کی۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ جب تیرا بیٹا زندہ تھا تو نے اس کے لیے فریاد اور منت کی، آج وہ مر گیا تو نے تو اس نے کہا جب تک میرا بیٹا زندہ تھا مجھے آس تھی، امید تھی کہ میرا بیٹا میری فریاد کے وسیلہ سے، میری دعاؤں کے وسیلہ سے بچ جائے گا۔
تو آج اگر وہ نہیں رہا تو مجھے خدا کے حضور شکر گزاری کرنی ہے، خدا کے نام کی تمجید اور ستائش کرنی ہے، اور تب خداوند نے اس کو بیٹا عطا کیا اور خداوند کے نام کی تمجید ہوئی۔ تو اپنے ہر مقصد کو مسیح یسوع کے حضور میں پیش کر کے روزہ رکھے، تاکہ خداوند ہمارے مقصد کے مطابق ہماری زندگیوں میں ہماری اٹھنے بیٹھنے سے ہماری بات کو سمجھے، ہماری التجاؤں سے ہمارے مقصدوں کو سمجھے کہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے اپنے آپ کو اذیت دی ہے تو کس مقصد کے لیے دی ہے۔ اسی طرح ہم لوگ موسیٰ کی طرف چلتے ہیں، موسیٰ کے روزوں کی طرف چلتے ہیں، تو موسیٰ نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا اپنی قوم کے لیے، اپنے قوم کے لیے، خدا کے احکام کو لینے کے لیے۔ مسیح یسوع کے حضور پہاڑ پر انہوں نے 40 روز ٹھہر کر خداوند کے حضور منت اور التجا کی، اور بغیر کھائے اور پیے۔ اسی طرح تشنا کی کتاب 9 باب اور اس کی 9ویں آیت میں محکوم ہے کہ جب موسیٰ نے خدا کے حضور پہاڑ پر منت اور التجا کر رہے تھے تو نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ تو اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں جب روزہ رکھنا ہے تو ہمیں کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، اور ہم نے جتنی دیر تک خداوند کے حضور چکنا ہے، بھلے وہ 3 دن کا روزہ ہو، بھلے وہ 40 دن کا روزہ ہو، بھلے وہ 7 دن کا روزہ ہو، بھلے وہ 40 منٹ کا ہو، 40 ہفتوں کا ہو، 40 برس کا ہو، ہمیں خدا کے حضور اپنی منت اور فریاد کو ایک مقصد، ایک اتھارٹی کے ساتھ، ایک بات کے ساتھ پیش کرنا ہے، دلیری کے ساتھ پیش کرنا ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے خداوند تیرے حضور چکے، اور جب تک وہ مقصد پورا نہ ہو اسی طرح دعا میں مگن رہے۔ خداوند ہمارے دلوں کی آس اور امید کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ اسی طرح ایلیا نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ پہلا سلاطین 19 باب اور اس کی 8ویں آیت میں ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، 19 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا۔ ہاللیلویہ۔ جب مسیح یسوع کے حضور ہم جھکتے ہیں تو ہمیں ایک مقصد کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ کلام مقدس کی روشنی میں روزے کے مطابق دیکھے تو دانیال نبی نے بھی 3 ہفتے کا روزہ رکھا۔ 10 باب اور اس کی 3 آیت میں دیکھے، دانیال 10 باب اور اس کی 3 آیت میں، 10 باب اور اس کی 3 آیت میں محکوم ہے کہ دانیال نبی نے بھی 3 ہفتے کا روزہ رکھا اور خداوند کے حضور اپنی منت التجا کی اور خداوند نے اس کی دعاؤں کو سنا۔ اور اسی طرح مسیح یسوع کی جو اس کا اکلوتا بیٹا ہے، جو اس کا پیارا بیٹا تھا، جس سے وہ خوش ہوتا تھا، اس نے بھی اپنے باپ سے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا۔ وہ کس لیے رکھا؟ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے روزہ رکھا، تاکہ ہم زندگی پائے اور کثرت کی پائے۔ مسیح یسوع نے ہماری زندگیوں کو بچانے کے لیے، ہمارے اوپر سے ہر طرح کی مصیبت کو ہٹانے کے لیے، ہمارے اوپر سے ہر مشکل کو ہٹانے کے لیے، ہم پر سے ہر قرض کو اتارنے کے لیے، ہم پر ہر طرح کی ناراستی کو ہٹانے کے لیے، ہر طرح کی لعنت کو، ہر طرح کے جھوٹ کو، ہر طرح کے خطرے کو دور کرنے کے لیے مسیح یسوع نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا، تو ابلیس سے بھی آزمائے گئے اور انہوں نے ابلیس پر فتح پائی، موت پہ فتح پائی، اور ہمارے لیے آزادی کو پیدا کیا، ہمارے لیے بحالی کو پیدا کیا، ہمارے لیے وہ نجات دہندہ بنا، ہماری زندگیوں کو انہوں نے بحال کیا تاکہ ہم زندگی پائے اور کثرت کی پائے۔ اور میرے عزیزو، ان تمام روزوں کے مطابق ہم دیکھتے ہیں آستر، داؤد، موسیٰ، ایلیا، دانیال اور خدا کا پیارا بیٹا مسیح یسوع، ان تمام جب کریکٹرز کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ان تمام کریکٹرز سے سیکھیں کہ ہماری زندگی میں روزہ رکھنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ متی کی انجیل میں جس طرح لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے، جب سے مراد جب بھی، جب سے مراد یہ ہے کہ جتنی خدا ہمیں توفیق دے، جب تک ہمیں
خدا توفیق دے، جب بھی ہمیں توفیق دے، سال میں 10 روزے، سال میں 20 روزے، سال میں 30 روزے، سال میں 40 روزے، ہر وقت ہر طرح میں ہمیں روح میں دعا اور محنت کرنی ہے، اور جب بھی روزہ رکھنا ہے ایک اتھارٹی کے ساتھ رکھنا ہے، ایک مقصد کے ساتھ رکھنا ہے، ایک نام، ایک کام کو فوکس کرتے ہوئے رکھنا ہے، تاکہ خدا جانے کہ یہ میرا بیٹا اور میری بیٹی، میرا برگزیدہ، میرا خاکسار کس مقصد کے لیے مجھ سے پکار رہا ہے، کس مقصد کے لیے میرے آگے التجا کر رہا ہے۔ کیونکہ جب ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ہمیں دکھاوے کا روزہ نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو پوشیدگی میں لے جانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایک کوٹری میں بند کر لینا ہے، یعنی اپنے آپ کو دنیا سے، روزے کا مقصد ہے کہ دنیا سے الگ ہو کر اپنے اور مسیح یسوع کے درمیان میں جو ایک تعلق ہے اس کو مضبوط کرے، جو ایک تعلق ہے اس کو دھیان کے ساتھ اس کے حضور جھک کر منت کرے، اس کے آگے گڑ گڑائے، اس کے آگے التجا کرے، اس کے آگے خاکسار ہو جائے۔ کیونکہ جب آستر نے بھی روزہ رکھا تھا، جب آستر وہاں پہ جتنے بادشاہ تھا، وزیر تھے، نوکر چاکر، یہاں تک کہ جانور، پرندے چرندے بھی، دودھ پلانے والی ماؤں نے بھی روزہ رکھا تھا، اور انہوں نے سب نے خاکسار ہو کے اپنے آپ کو خاک کر دیا تھا، زمین پر لٹا دیا تھا، اپنے اوپر ٹاٹ اوڑھ لیے تھے، یعنی اپنے آپ کو نیچا کر دیا تھا، اپنے آپ کو ناچیز کر دیا تھا، تاکہ خدا ان کی بات کو سنے۔ آج میرے عزیزوں ہمیں بھی ضرورت ہے، اگر ہمارے پاس کوئی مقصد ہے، کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی بات نہیں پوری ہو رہی، کوئی دل کی مراد نہیں پوری ہو رہی، کسی اتھارٹی مقصد کے ساتھ آپ اگر خدا کے حضور جھکیں گے تو خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے گا۔ ہمیں بھوک اور پیاس میں رہ کے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ایک مقصد کے ساتھ، ایک اتھارٹی کے ساتھ، خدا کے حضور وفاداری کے ساتھ حضور جھکنا اور منت کرنی ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو پوشیدگی میں دنیا سے الگ کرنا ہے ہمیں۔ جب ہم نے دعا کرنی ہے تو مسیح یسوع کے حضور جھک کر پوشیدگی میں دعا کرنی ہے، تاکہ آس پاس کے لوگ نہ جانیں کہ ہم روزہ دار ہیں، آس پاس کے لوگ ہماری دعاؤں کو نہ سنیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا لنک ہمارے مسیح یسوع کے ساتھ برقرار رہے، تاکہ وہ جانے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی مجھ سے منت کر رہا ہے، میرا بیٹا، میری بنتی جو پوشیدگی میں سنتا ہے وہ ہمیں پوشیدگی میں جواب دے دیتا ہے۔ ہمیں اور قوموں کی طرح بک بک نہیں کرنا، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی کوٹری میں بند کر کے ایک مخصوص اپنے آپ کو خدا کے حضور جھک کر منت کرنی ہے کہ خداوند یہ میرا کام ہے، خداوند یہ میری بات ہے، خداوند میری یہ التجا ہے، میری دعا کو، میری فریاد کو سن اور قبول کر۔ تب میرا خدا جو بدلہ دیتا ہے وہ آپ کو پوشیدگی میں بدلہ دے دے گا۔ ہالےلویا۔ اپنے آپ کو مسح سے معمور کر کے اس کے حضور جھکنا، کیونکہ خدا روزے کی مدت کو نہیں بلکہ روزے دار کی باطنی حالت پر نگاہ کرتا ہے۔ آمین۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ خدا روزے کی مدت کو نہیں دیکھتا کہ آپ 24 گھنٹے کا ہی روزہ رکھے، آپ صبح سے، آپ رات سے رات تک کا ہی روزہ رکھے، آپ شام سے شام تک کا ہی روزہ رکھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا اپنے بیٹے کی باطنی حالت کو دیکھتا ہے، اپنے بچے کی اس کنڈیشن کو دیکھتا ہے جو خدا کے ساتھ ان کا لنک ہوتا ہے۔ آپ بھلے 8 پیر روزہ رکھے، رات کو روزہ رکھے، صبح میں روزہ رکھے، شام میں روزہ رکھے، جس بھی وقت تم روزہ رکھو، جب بھی تم روزہ رکھو، جب بھی تم روزہ رکھو، بھلے وہ صبح کا ٹائم ہو، رات کا ٹائم ہو، دوپہر کا ٹائم ہو، جب بھی تو روزہ رکھے، جب بھی روزہ رکھنا ہے، اپنی باطنی حالت پر غور کرنا ہے کہ ہماری باطنی حالت کیا ہے۔ کیا ہم مسیح یسوع کے حضور اپنے چین کو، اپنی حالت کو، اپنے لنک کو، اپنے میل ملاپ کو برقرار رکھ رہے ہیں یا نہیں؟ ایسا نہیں، ہماری بہت سی بیٹے اور بیٹیاں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ انتظار کرتی ہے 40 روزے آنے والے ہیں، وہ 40 روزے تو رکھتے ہیں لیکن ان کی باطنی حالت یسوع کے حضور درست نہیں ہوتی، اپنے فزیکلی کنڈیشنز کو صحیح نہیں کرتے، اپنی مینٹلی حالت کو درست نہیں کرتے،
وہ رات سے شام تک کا تو روزہ رکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے شام سے شام تک کا ہم نے روزہ رکھ کے فرض پورا کر دیا. نہیں، صبح اٹھے ٹی وی دیکھا سو گئے، شام کو اٹھے گانے سنے سو گئے، رات کو اٹھے لڑائی جھگڑا کیا سو گئے. نہیں، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنی نگاہ کو درست کرنا ہے، اپنے کانوں کو درست کرنا ہے، اپنی زبان کو درست کرنا ہے، اپنے خیالوں کو درست کرنا ہے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو درست کرنا ہے، تاکہ آپ کا باپ جو آپ کو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ آپ کو پوشیدگی میں جواب دے گا. وہ آپ کی حالت کو دیکھ کر، آپ کے سوچوں کو، اپنے خیالوں کو دیکھ کر، آپ کے اس لنک کو دیکھ کر، آپ کی اس بات کو دیکھ کر، آپ کے اس رابطے کو دیکھ کر جو مسیح یسوع کے ساتھ آپ کا برقرار ہے، اس کنڈیشن کو دیکھ کر خدا آپ کو بدلا دے گا. ہاللیلویا. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو خداوند کے حضور ہنڈیلے، اپنے آپ کو خدا کے حضور ہنڈیلے، اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکائے، اپنے آپ کو خدا کے حضور برقرار رکھے، اپنے اور باپ کے رابطے کو کنٹینیو رکھے. بھلے وہ دن کا ٹائم ہو، رات کا ٹائم ہو، دوپہر کا ٹائم ہو، صبح کا ٹائم ہو، جب تک آپ دعا میں اور دعا کی حالت میں رہ گئے تب تک آپ کا روزہ ہے. جب تک آپ روزے میں ہیں اپنے مسیح کی باتوں کو، اس کے خیالوں کو، اس کی سوچوں کو، اس کی قدرت کو نہ بھولے، تاکہ ہمارا باپ جو آسمان پر ہے وہ ہمیں وہاں سے جواب دے گا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں. اگر ہم روزہ رکھ کر سو رہے ہو، اگر ہم روزہ رکھ کے لڑائی کر رہے ہو، شرارت کے مکے مار رہے ہو، ظلم کی زنجیریں توڑ رہے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو، ٹی وی دیکھتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ برے خیالات شیئر کر رہے ہو، بری باتیں کر رہے ہو، اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہ کرے، غلط کاموں کو دیکھے، اپنی سوچوں کو اپنے غلط خیالوں کی طرف لگائے اور منہ سے کہے کہ ہم روزہ دار ہیں، اور اندر سے آپ کے دل میں گندگی ہو، تو کیا خدا کہے گا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میری پیاری بیٹی ہے جس سے میں خوش ہوں؟ نہیں، رانگ. اس رابطے سے خدا ناخوش ہوگا اور اس کے بدلے میں آپ کو مزید پریشانی ملے گی. آپ اپنے فزیکلی طور پر بھی ویک ہوگے اور آپ روحانی طور پر بھی خدا کے حضور سے دور ہو جائے گے، اس کی حضوری سے نکل جائے گے. میرے عزیزو، جب ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ہمیں خیال کرنا ہے، ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا ہے، ایک دوسرے کے لیے اچھا کرنا ہے. جس طرح اگر ہم بھوک اور پیاس میں ہیں تو ہمیں صبح جب ہمارا کھانا جتنے ٹائم کا چھٹے ہم وہ کھانا غریبوں میں دیں. جتنے ٹائم کا ہمارا کھانا روزے میں نہیں کھا سکتے اس کھانے کو ہم تقسیم کریں، تاکہ خدا کے کلام کی بات پوری ہو کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا دیا، جب میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے دیے. غریب کو کپڑے دے، ایک دوسرے کی مدد کرے، جن کے پاس نہیں ہے، محتاج ہے، ان کی مدد کرے، ان کی خدمت کرے، ان کو کھلائیں، ان کو پلائیں، ان کو کپڑے دے، ان کو دھو کے دے، یا جو بھی جس طرح کی بھی آپ سے خدمت ہو سکتی ہے آپ کریں، تاکہ خدا جو آسمان پر بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہے نگاہ کر کر، جس کو اونگ نہیں آتی، جس کو نیند نہیں آتی، وہ ہر وقت ہمیں تکتا ہے، وہ ہماری باتوں پر نگاہ کرے گا، ہمیں روزہ دار جانے گا اور وہ ہماری باتوں پر ہمیں اجر دے گا. ہاللیلویا. کیونکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں ہمیشہ قائم رہتا ہے، تب ہم ایک سچے مسیحی اور سچے روزے دار کہلائے گئے. ہاللیلویا. ہمیں خدا برکت دے اور اسی طرح ہمیں اپنے قدرت کے زور کے موافق چلائے، تاکہ ہم اس کے جلال کے لیے، اس کی خوبصورت باتوں کے لیے برقرار رہے اور اس کے نام کی تمجید ہوتی رہے. کیونکہ خداوند اپنے بیٹے بیٹیوں کو روزے کا اجر عطا کرتا ہے، اور جو روزے کا اجر ہے وہ ہماری زندگیوں میں اس وقت نظر آئے گا جب ہماری زندگیاں جو ہے وہ یسوع مسیح کے نام میں بحال ہو جائے گی. کیونکہ خدا کا کلام بھی یہ ہمیں کہتا ہے کہ تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. کب نکلے گی؟ پھوٹ نکلے گی جب ہم اچھے روزے دار کہلائیں گے، جب ہم ایک دوسرے کا احساس کریں گے، دوسرے کا خیال کریں گے، جب ہم مسیح یسوع کے حضور ہر وقت جھکے رہیں گے، اس کے حقیقی روزے کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی آوازوں کو بلند کر کے اس کے لیے دعا اور منت کرتے رہیں گے، اپنی التجاؤں کو خدا کے حضور برقرار رکھیں گے، اپنے آپ کو ہنڈیلے رکھیں گے، اس کے آگے جھکائے رکھیں گے، خاکسار ہو کر اس کے آگے منت کرتے رہیں گے، تب وہ تیری صحت کی ترقی بھی جلد ظاہر ہوگی،
तेरी सदाकत बरकरार रहेगी, तेरा हंडावल खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। हालेलुया। इसी तरह खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साहली में तुझे सैर करेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। तू सैराब बाग की मानित और उसके खैमा की मानित, जिसका पानी कभी ना सूखेगा। हालेलुया। हम खुदावन की उस दरिया की उस खूबसूरत पानी की मानित हो जाएंगे जो कभी नहीं सूखता, जो कभी नहीं ख़त्म होता, और उस दरख्त की मानित बन जाएंगे जिसका फल नहीं कभी रुकता और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और सदा हम बहाल रहेंगे, हम चंडावल रहेंगे, हम उसके जलाल में हमेशा कायम रहेंगे। हमारी जो सुबह है वो रोशनी की तरह फुटती चली जाएगी और आन में पाला पर से आवाज़ आएगी कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूँ। हालेलुया। और खुदा का रूह हम पर सदा कायम रहेगा। इस कलाम के वसीला से खुदावन हमें बरकत दे, और ये है हमारा हकीकी रोज़ा, ये हमारा हकीकी वक्त, और ये है हमारा हकीकी तौर पर रोज़े में रहना, कि हमें भूख और प्यास को बर्दाश्त करना है, और अपनी भूख और प्यास को हम कलाम के मुताबिक अगर चलाएं तो हम कभी भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे, क्योंकि खुदावन का कलाम हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी है, और वो ही हमारा जो हमेशा का पानी है, और वो ही हमारी हमेशा की ज़िंदगी की रोटी है। हालेलुया। जब हम खुदा के कलाम में अपने आप को भूख और प्यास में 1 दिन 2 दिन क्या 40 रोज़ तक भी भूखा रखेंगे तो खुदा का मसा हम पर सदा कायम रहेगा और हम बहाल रहेंगे, क्योंकि उसकी कुदरत का ज़ोर हमारे साथ होगा, उसका अजर हमारे साथ होगा, उसका मसा हमारे साथ होगा, और वो हमसे खुश होगा और वो कहेगा कि ये मेरा प्यारा, ये मेरा प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हालेलुया। खुदावन मुझे और आपको बरकत दे और इस हकीकी तौर पर रोज़ा रखने की तौफीक बख्शे और इस हकीकी अजर को पाने की कुव्वत बख्शे, और हमें खुदावन इसी तरह अपने फजल के लिए इस्तेमाल करे ताकि उसका नाम हमारी ज़िंदगियों में जलाल पाए और हम उसके नाम में बरकरार रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। ये सब सर खुदावन के सुर चुके हो दुआ करेंगे। खुदावन बैरोबर के खालिक और मालिक बाप आसमानी हम पर अपने फजल को जारी कर, ताकि हम ये हकीकी रोज़ा खुदावन हकीकी वक्त के मुताबिक रख सके और तेरे कलाम की मीठी बातों के मुताबिक चल सके, एक दूसरे की मदद करने वाले हो, एक दूसरे को खुदावन खाना खिलाने वाले हो, एक दूसरे को हम कपड़े ले के देने वाले हो, एक दूसरे को है खुदावन खुदा हम प्यासे ना रहने दे, बल्कि ज़िंदगी का वो पानी जो तेरे पास है वो हम पिलाने वाले हो। तेरे खुदावन लहू की धारों से खुदावन हम पाक और साफ रहे, ताकि हम हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहे और इस घर से जागते रहे, तमाम मुकस्सों के लिए बिला नगा दुआ करें। खुदावन हमें आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे, सारा जलाल यीशु के नाम को मिलता रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।